السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن روح الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار. ألا وإن السلطان والكتاب سيفترقان فلا تفارق الكتاب. ألا وإنه سيولى عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم وإن خالفتموهم قتلوكم. قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال كونوا كآل عيسى حملوا على الأغشاء ونشروا بالمناشير فوالذي نفس محمد بيده لميتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الخالق أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سب بھائیوں نے جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان سب کو مبارک ہو روزوں کی۔ آج تیسرا جمعہ ہے، پیچھے ایک جمعہ باقی ہے۔ رمضان تو ایسے ہی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پر لگا کے اڑ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ماشاءاللہ سب نوجوان بیٹھے ہو، بھائیو دوستو، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، اور آخرت کو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ اور اس دنیا کو اللہ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ ساری آیات کا ایک ہی ترجمہ ہے، اگر تھوڑی تھوڑی مختلف چیزیں ہیں کہ ہم یہاں امتحان دے رہے ہیں۔ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تمہارا کیا خیال ہے تم جناح کالونی میں آزاد پیدا ہوئے ہو کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا؟ پہلی قوموں نے کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کدھر ہے تمہارا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو، لے کر آؤ۔ نبی کا جواب ہے انما یاتیکم بہ اللہ من شاء وما انتم بمعجزین، جب اللہ لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہ سکو گے، تمہیں بے بس ہونا پڑے گا۔ منہم من اخذتہ الصیحہ منہم من ارسلنا علیہ قاصبا، کتنی قوموں پہ پتھروں کی بارش ہو، وامطرنا علیہم مطرا من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، ایسے پتھر برسائے کہ ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا یہ اس کے سر پر، اور نوکدار پتھر کے یہاں لگے اور پیٹ کو چیر کے باہر نکل۔ منہم من اخذتہ الصیحہ، کئی قوموں کو فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ دی۔ منہم من خسفنا بہ الارض، کتنوں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، کھڑے کھڑے زمین میں دھسا دیا۔ منہم من اغرقنا، کئیوں کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، بہا دیا، ختم کر دیا۔ کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، ہم آپ کو یہ سارے نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو کہ یہاں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان اور الا، ان دو لفظوں کے ساتھ اللہ نے ساری بادشاہتوں کی نفی کر دی ہے۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں، سب فقیر ہیں، سب غریب ہیں، ایک بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ ہی کی حکومت ہے، صرف اللہ ہی حاکم ہے۔ بادشاہ بناتا ہے، کسی کو گراتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو دے کر واپس لے لیتا ہے، کسی کو واپس لے کے پھر واپس کر دیتا ہے، کہ ساری اور یہ حکومت کب سے ہے اللہ پاک کی؟ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کی حکومت ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی۔ ساری حکومتیں
80 سال 90 سال، سب سے لمبی حکومت اسلامی جس خاندان نے کی وہ عثمانی ترک تھے، جنہوں نے کوئی 650 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ اس کے بعد ہے پھر بنو عباس، جنہوں نے 524 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ یہاں ایک کی بادشاہی ہے، کب سے ہے؟ من قبل، شروع سے ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا شروع ہے ہی کوئی نہیں۔ کہاں ختم ہوتی ہے؟ من بعد، آخر میں۔ اس کا آخر کدھر ہے؟ اس کا آخر ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ شروع سے بادشاہ ہے، وہ آج بھی بادشاہ ہے، وہ آگے بھی بادشاہ ہے، وہ ماضی میں بھی بادشاہ ہے، مستقبل میں بھی بادشاہ ہے، اور حال میں بھی بادشاہ ہے۔ اور آج کا دن گزر جائے تو کل ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ آج کے دن میں کیا ہوا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جس دن کائنات بنائی تھی اس دن سے لے کر آج تک اور آگے جو آنے والی ہے سب پر تیرے رب کی نظر ہے۔ ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے سے پاک ہے، تیرا رب نہیں بھولتا، تیرا رب نہیں بھولتا۔ میں اکثر اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ یاد کیا جوانی میں، احادیث اور کیا کچھ اللہ نے میرے سینے میں بھرا، ایسا تو بھول گیا، کچھ سر درد، بیماریاں، کچھ سفر بھول گیا۔ لیکن اللہ کہتا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے۔ وہ پوچھتا ہے من ربکما یا موسیٰ، فرعون کہتا ہے تمہارا رب ہے کون موسیٰ؟ وہ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو زیرو سے بنایا، بغیر میٹیریل کے بنایا۔ یہ ممبر لکڑی سے بنا پڑا ہے، لکڑی ہم نے نہیں بنائی، اللہ لکڑی کو لکڑی کے بغیر بناتا ہے۔ جنگل ایک چھلکا نہیں تھا، جنگل کھڑے کر دیے، ایک پتا نہیں تھا، کروڑوں قسم کے پتے پیدا کر دیے، ایک پھول کی پنکھڑی نہیں تھی، لاکھوں قسم کے پھول پیدا کر دیے، کوئی جانور نہیں تھا، ہر شکل رنگ و بو کے جانور پیدا کر دیے زیرو سے۔ زمین آسمان کوئی نہیں تھے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، غور کیوں نہیں کرتے ہوئے کفار کی جماعت کہ زمین آسمان کچھ بھی نہیں تھا؟ ایسے نہیں پہلے زمین کا ڈھیر لگا پڑا ہوا ہے، آسمانوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے تو اس سے آسمان بنا دیے، اس سے زمین بنا دی۔ نہ زمین کچھ تھی نہ آسمان کچھ تھا، اس نے ایک دھماکہ کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اس نے وجود دیا اور اس نے خلق دی، اس نے شکل دی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، یہ آنکھیں کہاں سے لائے ہو؟ کس نے دی ہیں؟ کہتا اللہ، کہتا میں نے دی ہیں۔ وَلِسَانًا، جس سے طارق جمیل تو بول رہا ہے، یہ زبان تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے، تیرے ماں باپ نے نہیں دی۔ وشفتین، اور یہ جو ہونٹ لگے ہوئے ہیں یہ تمہیں کس نے بنائے ہیں؟ یہ ہونٹ نہ ہوتے تو ہم بول ہی نہ سکتے۔ کس نے بنا کے دیے؟ کہ ہم نے بنا کے دیے ہیں۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں، اچھا یہ بھی کہہ سکتے تھے من ماء ضعیف، ہم نے تمہیں کمزور پانی سے پیدا کیا، کہ انسانی نطفہ جس سے انسان بنتا ہے، یہ ہمارا شگرد مول بلال جن لگتا ہے چلتا 1/20 ملی میٹر، ملی میٹر کے 20 حصے کرو تو جو 20واں حصہ ہے نطفہ اس کے برابر ہو، نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سے اللہ نے قوم عاد کو بھی بنایا جو 50 فٹ اونچے تھے اور 600 سال زندگی گزارتے تھے اور بیمار نہیں ہوتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بس گرتے تھے اور مر جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں حقیر پانی سے بنا، ذلیل پانی سے بنایا۔ ہمارے سر پہ جوتا مارا ہے کہ آکڑ کے نہ ٹورو، یاد کر تو ایک ناپاک اور انتہائی حقیر قسم کے پانی سے بنا ہے۔ مجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر تیرے رب نے اگلا کام کیا، اسے ماں کے رحم میں ٹھکانہ دیا۔ کتنا؟ الی قدر معلوم، تیرے رب نے ایک نظام بنایا،
اتنے مہینے اس کو رکھ کے بناتے بناتے پورا کرنا ہے۔ فقدرنا، اور پھر ہم نے نظام بنایا، ہم نے اس کا اندازہ کیا، ہم نے اس کی مقدار مقرر کی، اس کا عدد مقرر کیا، اس کی ہر چیز مقرر کی۔ فنعم القادرون، ہے کوئی تیرے رب جیسا یہ اندازے کرنے والا؟ میرا بندہ تو روشنی میں چیزیں بناتا ہے، اور تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنایا۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں تیرا رب تجھے بناتا ہے۔ اور کیا بناتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما حرک بربک الکریم، او بے وقوف انسان، کس رب سے دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ الذی خلقک، جس نے ماں کے 3 اندھیروں میں تجھے 0 سے بنایا۔ فسواک، اور ہر چیز کو معتدل برابر بنایا، ایک آدھ لمبا ایک آدھ چھوٹا کر دیتا ہے، کئیوں کے عبرت کے لیے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ فعدلک، اور پورا اعتدال کے ساتھ، یوں نہیں بنایا۔ سارے جانور 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، تمہیں سیدھا کھڑا کیا۔ کیا تمہیں حسن دیا ہم نے کہ سیدھے کھڑے ہونے میں کتنی خوبصورتی ہے، ہاتھی جیسا، شیر جیسا، زرافے جیسا، سب 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں۔ اور اژدہا جیسا، اینوکونڈا جیسا جو گائے پوری کھا جاتا ہے، وہ زمین پہ رینگ گئے ہیں، تمہیں ایسے سیدھا کھڑا کیا۔ اور پیٹ کے بل چلنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیڑے، اور چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ چلنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیڑے، پھر پرندوں کو پر دے کر اڑایا۔ 2 ٹانگیں بنائیں پر وہ چل نہیں سکتے، وہ اڑتے ہیں، چلتے ہیں تو ایسے پھدکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او میرا بندہ غور تو کر، میں نے تمہیں کیا عزت دی، تمہیں کیسے تیرے رب نے بنایا۔ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، کیا خوبصورت انداز میں ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی۔ ہمارے اوپر بال ہوتے ریچھ کی طرح ہم کچھ کر سکتے، ہمارے اوپر بال ہوتے بندروں کی طرح ہم کچھ کر سکتے؟ اور سارے جانور منہ سے کھاتے ہیں، انسان ہاتھ سے کھاتا، کیا زبردست۔ پانی میں منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں، تم گلاس اٹھاتے ہو اور اس سے پانی پیتے ہو۔ یہ کافر مسلم سب کو اللہ نے یہ عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سارے جانور بول نہیں سکتے، تم بولتے ہو۔ سارے جانور وہ سوچ نہیں رکھتے، تمہیں سوچ دی ہے، تمہیں عقل دی ہے۔ سارے جانور جیسا مل جائے منہ مار کے کھا لیتے ہیں، تم خریدتے ہو، کاٹتے ہو، چھیلتے ہو، مسالے بناتے ہو، اپنے مزے کا پکاتے ہو، پھر بیٹھ کے کھاتے ہو۔ یہ میرا رب تمہیں عزت دے رہا ہے۔ ہر کافر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرمائے۔ کئیوں کی آنکھیں جانوروں کی یہاں ہوتی، تمہاری سیدھی چہرے پہ لگائی ہیں، ان کو خوبصورت بنایا ہے، اوپر ناک جوڑا ہے، اوپر ماتھا لگایا ہے، اوپر سر لگایا ہے، ادھر گال لگائے ہیں۔ انسان مردوں کو داڑھی دی ہے، عورتوں کو بغیر داڑھی کے پیدا کیا ہے۔ انسان مرد کا حسن داڑھی میں ہے، داڑھی منڈانے میں نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کے پاس آئے ایرانی آپ کو پکڑنے کے لیے، تو ان کی داڑھیاں شیپ تھیں اور مونچھیں تھیں۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو منہ ادھر پھیر دیا، کہا تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ منہ ادھر ہی ہے اور ان سے بات کر رہے ہیں، یہ شکل بنانے کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہمارے خدا کسریٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم داڑھی صاف کریں، مونچھیں رکھیں۔ آپ نے کہا مجھے میرے رب نے کہا ہے میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو صاف کروں، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کل جواب دوں گا۔ کل ان کو بلایا اور کہا میرے رب نے تمہارے رب کو ہلاک کر دیا۔ اسی رات کسریٰ بادشاہ کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کروا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب، اگر عورتوں کے چہرے پر بھی بال لگا دیتا تو حسن کہاں رہتا، خوبصورتی کہاں رہتی؟ سوچ، صرف اپنے وجود میں غور کرو، تمہارے یہ جوڑ رکھے ہیں، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے تمہیں بنایا اور تمہارے جوڑ رکھے۔ یہ کتنا عجیب جوڑ ہے، کیسے یہ گھومتا ہے۔ اور یہ جو گھٹنے کا جوڑ ہے یہ شاہکار ہے، شاہکار،
ہڈی کے اوپر ہڈی کھڑی ہوئی ہے، اور پھر کہتا ہے شددنا اسرہ، میں نے اسے مضبوط رسوں سے باندھا، پٹھوں کے ذریعے سے، پٹھے میں نے رس سے ترجمہ کیا، مضبوط رسوں سے باندھا ہے، اگر اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور انصاف سے اپنے جسم کو چلاؤ تو پوری زندگی تم ایسے سیدھے چل سکتے ہو۔ جو جن کے گوڈے خراب ہوتے ہیں پہلے ان کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، تو پیٹ وڈا ہو جاتا ہے، بھار زیادہ پہ جاتا ہے، گوڈے ہلن لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے گوڈے ہلنے کے لیے نہیں بنائے، یہ انسانوں نے گوڈے بنائے کہ کھا 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 کے تباہی پھیر دیں دے، مطلب جیسے کل کو روٹی ملنی ہی نہیں، بڑی کھا لو۔ اور میرے نبی نے کہا کہ سب سے بدترین برتن جسے کوئی انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی۔ رات کو موبائل نہ دیکھو، جلدی سو جاؤ 10 بجے تک، صبح تہجد میں اٹھ جاؤ، پورا جسم توانا اور جوان رہے گا موت تک۔ یہ موبائل تمہیں بوڑھا کر رہا ہے، تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہاری آنکھیں لے رہا ہے، تمہارا دماغ لے رہا ہے، تمہاری سوچ دے رہا ہے، تمہاری عقل پہ چھا گیا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ ہر ویلے اگے رکھی رکھو، یہ تو ضرورت کے لیے تھا۔ میراسیاں دا پتر جمیا، انہیں ایڈی خوش منائی بھی چم چم کے انہوں ماری چھڑے، تو تم نے یہ اس نامراد کے ساتھ تو میراسیوں کے بیٹے والا حال کیا، ہر وقت جیب میں ٹوں 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 ٹوں۔ رات میں سویا، مجھے یہ پرانی بات ہے، مجھے آف کرنا بھول گیا، دسمبر کا مہینہ، 12 اور 2 کے درمیان بیل بجی، تو مجھے میری والدہ کی موت کی اطلاع بھی اسی وقت ملی تھی، میں مدینہ میں تھا۔ تو وہ جب بیل بجی نا تو میرا دل دھڑکا، میں کہا یا اللہ خیر ہوئے، اس لیے ٹیلی فون دی بیل، یا اللہ خیر ہوئے، یا اللہ خیر ہوئے۔ میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا، میں نے کہا جی اے مولوی طارق جمیل بول رہے ہو؟ میں کہا جی جی ٹیلا تے دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کہا تیرا بیڑا غرق جاوے، وہ پہلے گھڑی تے ایک ٹائم بھی ہویا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں میں نے کیسے بنایا؟ وہ پاگل کبھی سوچا ہے؟ ماں کے پیٹ میں تیرا ایک طارق جمیل بن رہا تھا، کروڑوں بچے بن رہے تھے ماں کے پیٹ میں، اور کروڑوں مادہ جانوروں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، اور اربوں اربوں انڈوں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے۔ وہ میرا رب کیسا ہے؟ لا یدل ربی ولا ینسا، وہ اللہ کہتا ہے تیرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ اس سے غلطی لگتی ہے۔ بھئی اتنے کٹھے انڈے ہو گئے، ان کس سے کی پاونا، کس سے کی پاونا ہے، اتنی عورتیں حاملہ، اتنی بھیڑ بکریاں حاملہ، اتنے گائے حاملہ، اتنے گھوڑیاں حاملہ، اتنی کھوتیاں حاملہ، اتنے پرندے مادہ کے اندر انڈوں کے حمل، ایک مچھلی ٹراؤٹ اتنی ساری ہوتی، وہ ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی، اور سارا ٹھنڈا دریا بھرا پڑا ہے ٹراؤٹ سے، اور ہر مچھلی 3000 انڈے دیتی ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے لا یدل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھول سے بھی پاک ہے، اور تیرا رب غلطی سے بھی پاک ہے، خطا کار تم ہو۔ الم نخلقکم من ماء مہین ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، تمہیں مٹی سے نکالا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، تو تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اس نطفے کا 1/20 ملی میٹر، 1/20 ملی میٹر ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اسے ایک جون کو بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، اس پر پھر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکلیں دی ہیں جو لکھ کے بیٹھے ہو، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ 2 آنکھیں چوکھی بڑیاں، 13 کروڑ بلب یہاں لگے ہوئے ہیں اس آنکھ میں، اور 13 کروڑ اس میں لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ، ویسے تو ان کو آئی ریسیپٹر کہتے ہیں، میں اس کا آسان ترجمہ کر رہا ہوں، بلب، 26 کروڑ بلب ان 2 آنکھوں میں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، اور 7 ارب انسان ہیں، اور 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے ملا کے دکھاؤ، اور 7 ارب انسان ہیں، کسی ایک انسان کی انگلی کے یہ جو
دھاگے ہیں، یہ جو لائنیں ہیں، کسی سے ملا کے دکھا، کسی ایک کے ملا کے دکھا۔ وہ کتنے پیدا ہو کے مر گئے، کتنے موجود ہیں، کتنے ماں کے پیٹ میں، کتنے آنے والے ہیں، کسی ایک کا بھی یہ انگلی کا جو ہے یہ پورا، اور یہ پوری انگلیاں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے لکیریں لگائیں دوسرے سے نہیں ملتی۔ کب یہ آیت اتری؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تم کہتے ہو ہڈیاں کون جمع کرے گا، مر گئے ہم۔ بلا، بلا میں تکبر ہے، بلا کا بھلا۔ جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، قادرین علی ان نسوی بنانا۔ او پاگل، تجھے نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، لکیریں ملا لینا، کسی اور کی تیری ہی لکیریں ہو۔ اور یہ میرے نبی پر یہ آیت مکے میں اتر رہی ہے، اور یہ علم 1890 میں انگلستان کا ایک سائنسدان وہ اس کو ڈسکور کر رہا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کی انگلیوں کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ دو کان ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو۔ یہ دو نتنے ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو۔ یہ ایک ساؤنڈ باکس ہے جس سے میری آواز نکل رہی ہے، کسی ایک کی آواز دوسرے سے ملا کے دکھا دو۔ آپ فون اٹھاتے ہیں، اگلا بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا مولوی طارق جمیل بول رہے ہو، کیسے پتا چل گیا؟ آواز رات کے اندھیرے میں آ رہا ہے، اندھیرے میں دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو اشفاق آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہر آدمی کی چال الگ، آواز الگ، آنکھوں کے رنگ الگ، چہرے کی ایڈا سارا منہ میں اربوں کھربوں انسان بنا دیے، آج تک ایک کو دوسرے سے ملنے نہیں دیا۔ کتنے نمونے ہیں میرے رب کے پاس، کتنے نمونے ہیں۔ یہ چھوٹی سی انگلی دیکھو، یہ جو سب سے چھوٹی ہے، یہ 7 ارب انسان کٹھے کرو، کسی ایک کی انگلی دوسرے سے نہیں ملے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، جانتے ہو کہ اللہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کر کے غافل نہیں ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، ایک انسان نہیں، پرندے، پتنگے، پروانے، حشرات، مچھر، مکھی، ٹڈی، اور زمین کی تہ میں چلنے والی چیونٹیاں، کیڑیاں، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیاں۔ باربیڈوس میں گیا، وہ بڑا خوبصورت جزیرہ ہے جنوبی امریکہ، وسطی امریکہ کا، تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اس کی سیر کراتے ہیں، آبدوز کی۔ میں بڑا خوش ہوا، ابھی چلو سمندر ویکھیے وچ جا کے۔ وہ میں اندر لے گئے جہاز سے، اور وہاں سے انہوں نے سیڑھیاں لگائیں اور ہمیں انہوں نے آبدوز کے کھوہ میں ڈال دیا، ادھر بٹھا دیا، اور اس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نیچے جانا شروع ہوئی، میں کہا یا اللہ ایک باری باہر کر دے، میری توبہ جو میں مڑ میں آؤں۔ وہ جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ بتا رہا ہے یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے۔ مینوں ہر جگہ بھول گئی، میں کہ یا اللہ مینوں باہر کڈ، اے میں نہیں ویکھ سکدا، اتنا دہشت طاری ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے شاہکار رب دیکھا کہ اتنی مچھلیاں وہاں تیر رہی۔ 7 سمندر، 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ 29% میں 7 ارب انسان رہتے ہیں، 71% میں کیا کچھ رہتا ہے۔ وہ میرا رب کیسا رب ہے کہ کسی طرف سے بھی اس کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ میں تو سامنے دیکھا تو یہ بھی گئے، یہ بھی گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے، اوپر دیکھا تو سارے گئے، پیچھے دیکھا تو سارے گئے۔ اور میرا رب مشرق دیکھے تو مغرب بھی سامنے، مغرب دیکھے تو شمال بھی سامنے، شمال دیکھے تو جنوب بھی سامنے، جنوب بھی دیکھے تو درمیان بھی سامنے، درمیان دیکھے تو فضا بھی سامنے، فضا کو دیکھے تو سمندر کی تہ بھی سامنے، سمندر کی تہ کو دیکھے تو 7 آسمان سامنے، آسمانوں کو دیکھے تو زمینیں سامنے، فرشتوں کو دیکھے تو جنات سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو عورتیں سامنے، عورتوں کو دیکھے تو مرد سامنے، بچوں کو دیکھے تو جوان سامنے، جوانوں کو دیکھے تو بوڑھے سامنے، زندوں کو دیکھے تو مردہ سامنے، مردہ کو دیکھے تو پیدا ہونے والے سامنے۔ یہ کیا میرا اللہ ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اے فیصلہ بولو،
اور تسی نہ پڑھو تسبیح اپنے رب دی، تیرے رب کی کل کائنات تسبیح پڑھتی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو چیز ہے وہ اللہ کو پکار رہی ہے، اللہ کو پکار رہی۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا دعا مانگے۔ جو دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے دھوپ میں جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ نماز ہمیں ملی، نماز استسقاء، وہ نماز نہیں تھی جو دعا، لیکن جب وہ شہر سے باہر نکلے تو کہنے لگے واپس چلو دعا قبول ہوگی۔ کہا حضرت ابھی تو دعا مانگی نہیں۔ کہا ایک چونٹی اللہ سے کہہ رہی تھی اللہ پیاسے ہیں پانی پلا، تو اللہ نے سن لی ہے، اسی پر بارش ہو جائے۔ سب کو واپس لے کے اللہ نے بارش کر دی۔ چونٹی سے بھی غافل نہ ہو، ساری زمین سے غافل ہو، میرے بول سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے کاروبار سے، میرے لین دین سے، میرے ہیرا پھیری سے، میرے جھوٹ بولنے سے، میرے خیانت کرنے سے، میرے ملاوٹ کرنے سے، میرے رشوت دینے سے وہ غافل ہے؟ کیا وہ زانی سے غافل ہے؟ شرابی سے غافل ہے؟ جواری سے غافل ہے؟ جھوٹے سے غافل ہے؟ قاتل سے غافل ہے؟ نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، عزتوں کا مالک، حکمتوں کا مالک، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا شہنشاہ۔ دلیل کیا ہے؟ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ چھوٹا سا حال ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 پلر کھڑے ہیں اتنی ساری چھت کے لیے، اور میرا رب کہتا تھوڑا اتنا منہ کرو، ہل تری من فطور، میرے آسمان کو دیکھو، لمبائی چوڑائی کو دیکھو، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ نہیں، اللہ کوئی نہیں آتا۔ اتنی بڑی چھت پہ کے نیچے پلر نہ ہو تو وہ ایسے ہو جاتی ہے، یا پھٹ جاتی ہے، یا گر جاتی ہے۔ تو کہتا ہے ہل تری من فطور، کوئی جو اس میں پھٹن شگاف ڈلی ہو گئی ہوئے، پٹھی ہو گئی ہوئے ہے؟ دیکھو نہیں۔ پھر کہتا ہے ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھ۔ پھر کہتا ہے کرتین، بار بار دیکھ، ویکھی جا، دوربین لا کے ویکھی جا۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نظریں ذلیل ہو کے واپس لوٹیں گی، تیرے رب کے آسمان میں کمی نہیں دکھا سکتے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا آپ کا سچا اور حقیقی رب۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں۔ وهو اللطیف الخبیر، اللطیف، ایسا باریک سے باریک چیز میں بھی اس کا علم پہنچ جاتا ہے۔ جس چیز کو بڑی بڑی دوربینوں سے دیکھا جاتا ہے، کروڑوں گنا بڑا کر کے، تیرا رب اس کو اپنی اصلی سطح پر اس کے اندر کی تہ میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، لیکن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا جاننے والا۔ تب ہو سکتا ہے کوئی کہ نہ اس کی ابتدا ہو، نہ انتہا ہو، نہ اس سے اوپر کوئی ہو، نہ اس سے چھپا کوئی ہو، تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا علم ہے تیرے رب کے پاس۔ انسان نبی ہو، رسول ہو، آخری نبی ہو، ائمہ ہوں، صحابہ ہوں، صالحین ہوں، اولیاء کرام ہوں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، قبر کے پیٹ میں جا کے سو گئے، ان کی ابتدا بھی ہے، ان کی انتہا بھی ہے، پر میرا اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، سبحان اللہ۔ ایسا قدیم ہے کہ ابتدا کوئی نہیں، ایسا دائمی ہے کہ انتہا کوئی نہیں، وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ۔ اگلی آیت یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تیرا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کہ چیزوں سے پہلے وہ موجود ہے، پھر چیزوں کے بعد بھی وہ موجود ہے۔ ایک زمین آسمان کو تباہ و برباد کرے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت
بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ ساری کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے توڑ پھوڑ کے پنجر کر کے وہ پھینک دوں گا کباڑ کی طرح۔ اذا السماء انفطرت، وہ پھٹ گیا آسمان۔ واذا الکواکب انتصرت، وہ ستارے ٹوٹ گئے جھڑ گئے۔ واذا البحار فجرت، وہ سمندروں میں آگ لگ گئی بھڑک اٹھی۔ واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں اس میں سے تم نکلنے لگے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، آج تمہیں پتہ چلے گا کیا کر کے آئے ہو اور کیا نہیں کر کے آئے ہو۔ کفر کی جنگ جاری ہے، کس کو فتح ہوگی کس کو شکست ہوگی اللہ کو پتہ ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ خیبر کی جنگ چل رہی تھی تو کچھ دن چلی، کچھ مال غنیمت آیا تو آپ نے ایک صحابی کو بلا کر کہا یہ تیرے مال کا حصہ ہے غنیمت کا۔ مال ھذا بایعتک، یا رسول اللہ میں نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہ نہیں میں نے اس لیے تلوار اٹھائی ہے کہ دشمن کا تیر یہاں لگے اور ادھر سے پار نکل جائے اور میں کہوں اللہ میں تیرے نام پہ قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے سچا کر دکھائے گا۔ اگلے دن جب فتح مکمل ہوئی حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اٹھا کے گم مارا، بعد میں 40 آدمیوں نے مل کر اٹھایا اس دروازے کو۔ فرماتے تھے میں نے جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا تھا، روحانی طاقت سے اٹھایا تھا۔ تو شہداء کی لاشیں آئیں تو وہ صحابی جنہوں نے کل کہا تھا یہاں تیر لگے اور ادھر نکل جائے، ٹھیک تیر یہاں لگا ہوا تھا اور ادھر سے پار تھا۔ ہم مال کے لیے نہیں لڑتے، ملک فتح کرنے کے لیے نہیں لڑتے، جتنا مسلمان بادشاہوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا، کہ وہ صرف ملک کی ہوس، مال کی ہوس میں کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے اور انہیں پیار محبت سے دوستی لگا کر ایمان کی طرف نہیں بلایا۔ حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے جھنڈا دیا خیبر میں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جاتے ہی لڑائی کروں گا؟ نہیں ہم اس سے نہیں آئے، تو نے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے دی، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تمہارے بھائی ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں اپنی ذات، نہ قبول کرے جزیہ دے، نہ قبول کرے پھر جنگ کرو، پھر اللہ کا نام لے کر تلوار اٹھاؤ۔ مسلمان ایسے اندھا تو نہیں مارتا، تو اب مسلمان ہی مسلمان کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ تو بھائیو حق و باطل کی جنگ ہے، اللہ سے دعا مانگو، رمضان کا مہینہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے ایران کے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے اور یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار کرے اور ان کو انہی سمندر میں غرق کر دے جس میں وہ بڑے تکبر سے آئے ہیں۔ اشرم و بطرن، اکڑے ہوئے تکبر۔ الیس ملک مصر الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اور تم دیکھتے نہیں ہو مصر کا ملک میرا ہے، یہ دریا میرے حکم سے چلتے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اور یہ جو مجھے دعوت دینے آیا ہے یہ تو کپڑے ہی پاٹے ہوئے ہیں، فقیر بندہ ہے، ادھر ہاتھ ہے کوئی سونے دے کنگڑ ہوں دے تو میں بھی آدھا بھی کوئی ہے، تو کوئی شے کوئی نہیں، وہ شاید بہت ہے، پیچھے اللہ ہے۔ اللہ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، ہم نے فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، یم کہتے ہیں گہرے پانی کو، اور ہم نے انہیں اٹھا کے گہرے پانی میں پھینک دی۔ تو بھائیو ہمارے پاس ایک ہتھیار، بے شک امت مسلمہ کمزور ہے، یہ ان کی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر قوت نہیں پیدا کرو گے تو پھر ذلت کی موت مرنے کے لیے تیار ہو۔ اسلامی ملکوں نے، اسلامی بادشاہوں نے امت کو نہ کسی رخ پہ ڈالا نہ کسی کام پہ ڈالا، سب سے زیادہ وسائل ان کے پاس تھے، اور 57 ملکوں کے حکمران ہی سب سے زیادہ ان وسائل کو ہڑپ کرنے والے بن گئے۔ آج سب کے اوپر اللہ نے ذلت کی چادر چڑھا دی، سب یہود و نصارہ کی سامنے غلام بنے ہوئے، سر جھکائے ہوئے۔ تو بھائیو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو کہ یا اللہ اپنے بندوں کو فتح عطا فرما۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بہنوں، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک تو ہر امت کو دیا، اور ان کے روزے بھی شدید تھے کہ افطاری سے افطاری ہوتی تھی۔ سحری اس میں ہمارے لیے اللہ نے آسانی کی کہ اس میں سحری بھی رکھ دی، افطاری بھی رکھ، تو صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے۔ کچھ پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے گرمیوں میں، کچھ بھوک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیام اللیل دیا، جس کو اب عرف میں تراویح کہتے ہیں۔ تو پہلی امتوں پر تراویح نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، صرف نبی اپنی کتاب کا حافظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان فرمایا کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بچہ یاد کرتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا یاد کر رہا ہے۔ عرب بچہ تو سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن آج کے عرب بچے بھی اس قرآن کی عربی سے ناواقف ہیں۔ تو عربی غیر عربی برابر ہو گئے، لیکن 30 پارے 6200 کچھ آیات یاد ہو جانا اس طرح کہ الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس تک بچہ پڑھتا ہے اور کہیں بھی غلطی نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قیام اللیل دی، اور ایک رات دی آخری 10 دن میں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کی۔ تو صحابہ افسردہ اور غمگین ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی، اکثر تو اس سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو ابھی یہ فضا باقی تھی کہ جبریل نازل ہو گئے، اور یہ جو میں نے ابھی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، یہ سورت لے کر پہنچے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اور آپ کو کچھ پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل اس میں اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے، ہر امر کو لے کر، اور یہ باقی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو۔ ایک رات کی بندگی 83 سال سے اس کی عبادت زیادہ اللہ شمار فرماتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں 27 کی رات کو فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ شب قدر میرے نبی نے فرمایا تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اسے تلاش کرو۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی، 25 بھی ہو سکتی، 27 بھی ہو سکتی، 29 بھی ہو سکتی۔ جب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو رمضان کا مہینہ تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پیر کی رات تھی، اور 21 رمضان المبارک تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی، جب جبریل غار حرا میں ایک دم ظاہر ہوئے اور ان کا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ نے رمضان میں اتاری، لیکن لیلۃ القدر میں صرف قرآن اترا، اور لیلۃ القدر ملی بھی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو ایسی رات کوئی نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو 83 سال سے بہتر ہو اس کی عبادت۔ یہ اس امت کو صرف ملی ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، اور جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں،
اور جتنے لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں. کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو ان سب سے وہ مصافحہ کرتے ہیں. لیکن مصافحہ جس سے ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن غیب میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. میں نے جب میرا ایک دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا 27 اکتوبر 1971، اور میں صرف 3 دن کے لیے گیا، اور 3 دن سے اللہ نے میری دنیا بدلی اور میں نے 4 مہینے کر دی. تو رمضان جب شروع ہوا تو ہم بارڈر کے ساتھ ہماری یہ پیدل جماعت چل رہی، اور رمضان کا مہینہ اور بہت مشکل سفر تھا. لوگ انتہائی غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ہمیں گالیاں نکالتے، ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اور ایک جگہ تو ٹوکے کہاڑیاں لے کر وہ ہمیں مارنے کے لیے آ گئے. تو اس طرح کا باہر کی فضا تھی. ہمیں وہ آٹا نہیں دیتے تھے، سبزی نہیں دیتے تھے، چاول نہیں. 3 4 میل ان بستیوں میں جا کے جہاں کسی کو پتہ نہ ہو ہمارا، وہاں سے ہم آٹا لیتے، چاول لیتے، سبزی لیتے. ہمیں دودھ نہیں دیتے تھے چائے بنانے کے لیے، اور ایک چھاپ لگی ہوئی تھی کہ یہ وہابی ہیں، ان کو کچھ نہیں دے. اور سفر پیدل تھا ہمارا، تو ہم پیدل چل کے ایک بستی میں پہنچے تو بہت تھکاوٹ تھی. ہم صفوں پر ہی لیٹ گئے اور سو گئے. تو کھڑ کھڑ کی آواز آئی، میری آنکھ کھلی تو ہمارا امیر پہلے اٹھا ہوا تھا. وہ اردو سپیکنگ، میری اصل زبان یہ چناوڑی تھی جس کو جانگلی کہتے ہیں، جانگلی زبان. تو وہ علاقہ جانگلی زبان کا تھا. 5 6 فٹ کے جوان کہاڑیاں، ٹوکے، چھریاں لے کے کھلو. تو وہ فوت ہو گئے ہمارے امیر نیاز محمد ڈوگر رحمۃ اللہ علیہ. کہنے لگے او بھائی طارق جمیل، ان کو سمجھاؤ بھائی، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، ان سے بات کرو. تو میں نے ان سے کہا بھائی میں ویکھ لیا تسی اصلہ چاہتے آئے ہو، ہن اسی دوڑ تا سکدے نہیں ہیں، جو تسی کرنا ہے کر دے وے جے، پر پہلے ساڈی گل تے سن لو. تو ان کی تھوڑی اجنبیت دور ہوئی کہ ان کی زبان میں ایک اس وقت تو میری 18 سال عمر تھی، ایک لڑکا بات کر رہا ہے. تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو آکھن لگے آندھا تا ٹھیک ہے، سنتا لے یہ کی آندھن. تو آ کے بیٹھ گئے اسی طرح کلہاڑیاں اور ٹوکے ہاتھ میں. تو میں نے اپنی ہی زبان میں ان سے بات شروع. اب یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن ایک اٹھا کلہاڑی پھینک کے آیا، دوسرا ٹوکا پھینک کے آیا، تیسرا چھرا پھینک کے آیا. سارا انہوں نے اسلحہ باہر پھینک دیا اور کہنے لگے آج شام دی افطاری تہاڈی اسی کراونی. تو میں آخیا یہ پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آ گیا ٹکن واسطے؟ کہ ساڈے مولوی سانو آخیا یہ وہابی ہیں، انہوں ٹک چھڈو، انہوں مارنا بھی ثواب ہے. اسا تا اس پر وہ آیا سے. پھر انہوں نے ہم 2 دن وہاں رہے، انہوں نے ہمیں سحری بھی کھلائی، افطاری بھی کھلائی، اور اگلے گاؤں تک چھوڑنے گئے. تو میں بتانا اس میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے پہلے روزے سے دعا مانگنی شروع کی. یا اللہ، پیدل سفر ہے، مشقت کا سفر ہے، شب قدر 5 راتوں میں آتی ہے، جس رات میں وہ آئے رات تو مجھے جگا دے. میں 5 راتیں نہیں جاگ سکتا، پیدل چل کے آتے ہیں، آگے لوگ دھکے دیتے ہیں. تو جو رات آنے والی ہو نا یا اللہ مجھے اس میں جگا دینا. تو 21 کی رات تھی، اور ہم ایک گاؤں میں تھے، وہ اہل حدیث کا گاؤں تھا. انہوں نے ہمیں نہیں نکالا، انہوں نے ہمیں عزت سے رکھا بھی صحیح. تو رات کے 12 بجے مجھے کسی نے یہاں ہاتھ دے کر ایسے اٹھا دیا. تو میں یوں اٹھا، اور یہ دسمبر کا مہینہ. تو میں نے ادھر دیکھا، میں کہ میں نے کیا اٹھایا. پھر میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 12 بج رہے تھے. تو میں نے رضائی دوبارہ اوپر لے کر میں لیٹ گیا. تو سرانے پر سر رکھتے ہی مجھے خیال آیا کہ آج تو 21 کی رات ہے. ایک دم میں اٹھا، رضائی باہر پھینک اور بھاگ کے باہر نکلا. تو روشن رات، 21 کو چاند تو نہیں ہوتا ہے لیکن روشن، اور سردی نام کی شے کوئی نہیں. یہ بھی ایک علامت ہے کہ معتدل رات ہوتی، اس رات میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی. تو میں نے اس ایک دعا پہ زور لگایا، یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول کر لے، ساری زندگی کے لیے قبول کر لے. سحری تک میں یہ دعا کرتا رہا. اب یہ تو موت پہ
پہ پتہ چلے گا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے چلا دیا، نصف صدی گزر چکی ہے۔ تو صبح جب ہم اٹھے اور اگلی بستی جانے لگے یا اسی میں ہم ٹھہر رہے تھے، تو مجھے خیال آنے لگا یہ تو کی دعا مانگی، تو تا ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو یہ تو کی مانگ لیا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی واسطے قبول فرما۔ تو یہ ایسے کشمکش۔ پھر میں نے کہا جی اللہ نے منظور ہویا تو میں نے قبول کر لوے گا، نہیں تو ڈاکٹر تو پئی ہے، پڑھ لیساں ڈاکٹر بن جاساں۔ تو 4 مہینے کے آخر میں اللہ نے میرا کانٹا بدلا اور میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے عالم بننا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ انشاءاللہ وہ 21 کی رات تھی، میرا دعویٰ تو نہیں، لیکن ساری نشانیاں اور پھر اس میں میری یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ آج 53 سال ہو چکے ہیں، اللہ مجھے اس میں چلا رہا ہے، اس کا احسان ہے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے اللہ موت تک اس میں چلاتا رہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو قیمتی بنائیں۔